فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسعنكم أجرا
فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عنا شفاعتهم شيئا أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عنا شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال لا قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين فما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين صدق الله العلي العظيم. جزاك الله. سبحان الله. Thank you very much for accepting us to reciting with you surah, and I share all the sawab with you, all your parents who they are passing away equally, and even my recent mom passed away, dad's passed away. And all of the sawab of these majors, inshallah. Amen. صلوات محمد عليه. اللهم صل على محمد. نعرہ حیدری اور محمد وآل محمد صلوات. اور محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد. نعرہ حیدری. اور محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت لا أعيذك بالله يبدأ من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني
فغاتيني به فأتيته بالكساء الجمالي فغاتيته به وسرت أنظر له وزوجه يتلألأ كأنه البدر في ليلة التمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله تحزن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولادي ويا صاحب حوزي قد زنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولادي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وخاف تحت الكساء فدان الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اقتراه الله وتحزن لي أن أدخل معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولادي ويا شافي أمتي قد زنت لك فدخل معهم تحت الكساء فقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو مع أولاديك تحت الكساء فقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتحزن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي إذ زدت لك فداخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبا تاء يا رسول الله يتحزن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد سنت لك فدخلت تحت الكساء فنام اكتملنا جميعا تحت الكساء وقال أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إني هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهمتي لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن نحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل ثرواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واسم عن مجلسا وطاهرهم تطهيرا صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويسكن السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا موزية ولا فلكا يدور ولا فلكا يسري إلا في محبات هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومهد رسالتي هم فاطمة وأبوها وابنوها فقال جبرائيل يا ربي تعزن لي أن أهبطها إلا الأرزي ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد زنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله لا يقرأك السلام ويقصك بالتحية والكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا موزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبات هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أن أدخل معكم فهل
هل تعزن لي رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمينة وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى لكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال لي لأبيه يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل إن الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما سكن كبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيطنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذ لا حفظنا وحفظ عشيتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما سكن كبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيئتنا ومحبنا وفيه محموم إله وفرج الله همه ولا مغموم إله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال لي عليه السلام إذ لا حفظنا وسعدنا وكذلك شئتنا فجوا سوء الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. نعرہ حیدری بد دشمنان بیت لعنت یزید لعنت مرصاد لعنت شمر لعنت. نعرہ حیدری صلوات. کوئی بھی چلا جائے. ربائی پڑھنے ہیں بچے نا. ہاں ربائی پڑھنی ہے. ایک دو ربائی پڑھ کے ایک پڑھ لو. سیدھے ہو کے جاؤ نا. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تکیے میں پاؤں نہیں رکھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا فتسكن أرزاقك دوما تمتعه فيها. اللهم صل على محمد وسلم. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. سیدھے ہو کے پڑھ. لنتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تیرے دل میں کیسی گرا پڑی, تیرے دل میں کیسی گرا پڑی, تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں جو نبی کی آنکھ کا نور ہے اور علی کے دل کا ضرور ہے. کبھی دیکھ اپنے خمیر میں, کبھی پوچھ اپنے زمین سے, جو فنا ہوا یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے. یا علی. ماشاءاللہ. محمد ایک اور پڑھ دے. صلوات. محمد وآل محمد صلوات. نعرہ تکبیر.
تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی صلوات صلی اللہ محمد وآلِ محمد دنیا کے جھنجھٹوں سے چھڑایا حسین نے مولائیوں کا وقت بچایا حسین نے خیمہ جو الکما سے ہٹایا حسین نے پانی کو اپنا پیاسا بنایا حسین نے غازی کو لے کے گود میں کسرے بطول سے سورج کو اپنا چاند دکھایا حسین نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہنس ہنس کے کھیلتا ہے جو جھولے میں موت سے ہنس ہنس کے کھیلتا ہے جو جھولے میں موت سے اصغر کو کیا کھلونا دلایا حسین نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ عباس و اکبر و علی اصغر کی شکل میں عباس و اکبر و علی اصغر کی شکل میں گودی میں کربلا کو کھلایا حسین نے ماشاءاللہ شاہوں کو اس کے در کا بھکاری بنا دیا شاہوں کو اس کے در کا بھکاری بنا دیا خود کو بنا کے اپنی رعایا حسین نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی مجال کس کی تھی کہ شہرب کو چھو سکے اتنی مجال کس کی تھی کہ شہرب کو چھو سکے خنجر کو خود گلے سے لگایا حسین نے ہے محفل حسین میری روح کی غذا ہے محفل حسین میری روح کی غذا بھوکا مجھے کبھی نہ سلایا حسین نے صلوات نعرہ حیدری نہیں میں مولانا صاحب کو بلا لگے چلو مولانا صاحب لمبا ٹائم دے چلنا ہاں جی مولانا صاحب آپ کو بڑا ٹائم آئے درود پڑھ لیں سب اللہم صلی علی محمد وآل محمد بھائی جان ظفر کہتے ہیں جب بھی کوئی شعر سنانا تو اس شاعر کا نام لیا کرو تو اس کو بھی اس کا نا اجر و ثواب ملے تو ہمارے بات اس کے نام کی پڑی ہے ہمارے محمد صلوات صلی اللہ محمد وآلِ محمد ہمارے ایک دوست ہیں اسد ان کا یہ کلام ہے تو چند شعر بھائی جان ظفر ہاں جی آپ کی توجہ خصوصی چاہوں گا درود پڑھ لیجئے محمد وآلِ محمد زوال شب کا ہے منظر حسین جیت گئے زوال شب کا ہے منظر حسین جیت گئے کہاں ہے شام کا لشکر حسین جیت گئے کہاں ہے شام کا لشکر حسین جیت گئے درود پڑھ لیجئے محمد پکڑا نہیں سمجھا جاتا پھر دوبارہ پڑھی تھا میں ادھر دھیان سے نعرہ حیدری دوبارہ زوال شب کا ہے منظر حسین جیت گئے کہاں ہے شام کا لشکر حسین جیت گئے وہ دیکھو خیمہ شب سے نکل رہے ہیں حر وہ دیکھو خیمہ شب سے نکل رہے ہیں حر اذان دو علی اکبر حسین جیت گئے اذان دو علی اکبر حسین جیت گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہم تھوڑے بھی ہیں تو زیادہ نظر آ سکتے ہیں چھوڑے آئی نہیں وہ دیکھو خیمہ شب سے نکل رہے ہیں حر اذان دو علی اکبر حسین جیت گئے خلافتوں کی قبائیں بھی تھک کے ہار گئیں خلافتوں کی قبائیں بھی تھک کے ہار گئیں بدن پہ زخم سجا کر حسین جیت گئے درود پڑھ لیجئے محمد ادھر منافقتوں کا ایک علاؤ روشن ہے قبلہ توجہ چاہوں گا ادھر منافقتوں کا ایک علاؤ روشن ہے ادھر چراغ بجھا کر حسین جیت گئے سوال ایک ہوا کربلا کا کیا انجام سوال ایک ہوا کربلا کا کیا انجام جواب آئے 72 حسین جیت گئے نعرہ حیدری
درود پڑھ لیجئے محمد اور اب میں بلا تاخیر مولانا صاحب کو دعوت دیتا ہوں. جناب قبلہ مولانا نفیس تقوی صاحب درود پڑھ لیجئے. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. مردہ باد. نرنتر صلوات. نعرے حیدری اور محمد وآل محمد صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. حاضرین محترم السلام علیکم. آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم و مغفور جناب سید احسان علی رضوی والد سید تابع حسین رضوی صاحب کی مثال کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین منتخبین الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، قرآن مجید کے سورہ عصر کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، ماشاءاللہ، جس میں پروردگار عالم نے صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرے حیدری اور دشمنان اہل بیت لعنت. اس میں ارشاد ہو رہا ہے
یہ سورہ ان سوروں میں سے ہے جو قسم کے ذریعے سے شروع ہوتے ہیں. گزشتہ معروضات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قسم اس وقت کھائی جاتی ہے جب اپنی بات میں وزن پیدا کرنا ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسم کی ضرورت نہیں. اس کا حکم، اس کی ہر بات حکم ہے، اور حکم وہی ہوتا ہے جس میں وزن ہوتا ہے. لیکن جب خدا قسم کھاتا ہے تو اس سے مراد وہ اپنی بات میں وزن پیدا نہیں کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اس بات کی اہمیت کو ہماری زندگی میں اتار دینا چاہتا ہے کہ اگر تم میری گفتگو کو عام سمجھو تو کم سے کم اس گفتگو کو کہ جہاں پر قسم کے ذریعے پروردگار عالم بیان کر رہا ہے تو وہ اہمیت کی حامل ہے. والعصر، زمانے کی قسم کھا رہا ہے. قرآن مجید میں بہت سی قسمیں، والشمس، سورج کی قسم. سورہ شمس میں تو 11 قسمیں کھانے کے بعد ایک حکم دے رہا ہے، قد افلح من زکاہا. اسی طرح یہ قسم کھا رہا ہے عصر کی، زمانے کی، اور پھر ایک بہت بڑی بات کے ذریعے اس کو واضح کر رہا ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے. آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ گھاٹے اور نقصان دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک نقصان ہوتا ہے، ایک خسران ہوتا ہے. نقصان میں آپ کو پروفٹ میں نقصان ہوتا ہے، لیکن خسران میں آپ کو اصل میں نقصان ہوتا ہے. جیسے دکان میں آگ لگ جائے تو اب وہاں کہے کہ مجھے نقصان ہو گیا، وہ نقصان نہیں ہے بلکہ خسران ہے کہ سب کچھ چلا گیا. تو پروردگار عالم اس حد تک کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، لیکن پھر وہ ہمت بنداتا ہے الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لے آئے. وہ عمل الصالحات، صرف ایمان نہیں لائے ہیں بلکہ ان باتوں کو جس پر وہ ایمان لائے ہیں اس کو اعمال صالح کے ذریعے لبیک کہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ عمل الصالحات، اور اس کے بعد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وہ اس طرح سے عمل کرتے ہیں کہ خود بھی عمل کرتے ہیں اور حق کی وصیت کرتے ہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی وصیت کرتے ہیں. عزیزان گرامی، یہاں پر پروردگار عالم نے اس چھوٹے سے سورہ میں 3-4 بڑی اہم باتوں کو بیان کر دیا. ایک تو خسران، کہ انسان اس گھاٹے کو جانے، مذاق نہ سمجھے. یہاں پر جو کچھ وہ کر لے گا وہ وہاں پر اس کو دیکھے گا. یہ دار عمل ہے، وہ دار نتیجہ ہے. قیامت میں کوئی عمل کی گنجائش نہیں ہوگی کہ انسان یہ سوچے گا. وہ تو حسرت الناس، یوم حسرت کے نام سے اس کو بھی جانا گیا ہے. یوم حسرت، جو کہ بہت سارے نام ہیں نا قیامت کے، 70 سے زیادہ نام ہیں قرآن میں قیامت کے. اس میں ایک ہے یوم حسرت. حسرت کہتے ہیں ان پردوں کو اٹھ جانے کو کہ جس کے بعد انسان کو سب نظر آنے لگ جاتا ہے. حسرت اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کے آنکھوں کے سامنے جو بھی چیزیں ہیں، کبھی غفلت کا پردہ ہے، کبھی پردہ ہے، کبھی دیوار ہے، کبھی چھپایا ہوا ہے، انسان توجہ نہیں دیتا. ہوتا ہے آنکھ کھول کے بھی پردہ پڑا ہوتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا. مثال کے طور پہ ہم جب گاڑی چلا کے آتے ہیں تو ہم آنکھ کھول کے تو گاڑی چلاتے ہیں، لیکن اگر آپ سے پوچھیں کون کون سے رنگ کی گاڑیاں تھی اور کون سی کمپنی کی تھی تو آپ نہیں بتا سکتے. آپ کہیں گے کہ مولانا ہماری توجہ نہیں تھی، ہماری توجہ نہیں تھی. تو آنکھیں کھلی ہوں، سب چیز سامنے ہو، لیکن فوکس نہ ہو تو وہ سمجھ میں نہیں آ سکتا. تو اسی طریقے سے دنیا میں رات دن ہم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے. آپ نے دیکھا ہوگا جب بچے رزلٹ دیکھنے جاتے تھے پہلے تو لسٹ بورڈ پہ لگی ہوتی تھی، ہزاروں نمبر ہوتے تھے، کسی بھی نمبر کو وہ آنکھوں سے گزر رہے ہوتے تھے، لیکن نگاہیں وہیں جا کے ٹھہرتی تھی جو ان کا اپنا نمبر ہوتا تھا. سمجھ رہے نا؟ تو یہ توجہ. اس کے علاوہ بھی کبھی ہوتا تھا، آج کل کے تو بچے گھڑی کم پہنتے ہیں،
تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ صاحب وہ گھڑی صاف کر رہے 10-15 منٹ سے گھڑی صاف کر رہے ہیں. ہم نے کہا جب وہ گھڑی صاف کر کے سیدھے بیٹھ گئے, ہم نے کہا کیا ٹائم ہوا, تو انہوں نے دوبارہ دیکھا, ابھی تو 15 منٹ سے آپ اس کو دیکھ رہے تھے. کہا مولانا میں اس کو صاف کر رہا تھا, میں اس کو دیکھ کے نہیں رہا. سمجھ لینا. اکثر ایسی بھی مثال دی جاتی ہے کہ جو آئینہ فروش ہے, جو آئینے کا کاروبار کرتے ہیں, سارا دن آئینے کو صاف کرتے رہتے ہیں, ڈرٹ کو صاف کرتے رہتے ہیں. آپ ان سے کہہ رہے ہیں آپ کے چہرے پہ تو سیاہ نشان لگ رہا ہے, تو فوراً آئینہ دیکھتے ہیں کہ بھائی تم تو صبح سے شام آئینہ دیکھ رہے ہو. کہا میری توجہ اس کی صفائی پر تھی, اس میں دیکھنا میری مراد نہیں. فیضان گرامی, اتنی بڑی دنیا خدا نے بنائی ہے, اتنی چیزیں ہمارے لیے. مولا کائنات فرماتے ہیں نظر 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک نظر دیکھنے کی ہوتی ہے, ایک نظر عبرت کی ہوتی ہے. اور امام فرماتے ہیں وہ نظر نہیں ہو سکتی جو دیکھ کر عبرت حاصل نہ کرے. کہ کسی بھی چیز کو میں دیکھتا ہوں, کسی بیمار کو دیکھتا ہوں, کسی جو ہے معلول کو دیکھتا ہوں, کسی ہینڈی کیپ کو دیکھتا ہوں, تو کبھی میرے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ خدایا تو اس کی بھی مدد کر, اور تیرا شکر احسان ہے کہ میں اس کنڈیشن میں نہیں. ہوتا ہے نا کبھی مالی حالت کو دیکھ کے, تو بس انسان نگاہ عبرت اگر کھول لے. امام خمینی نے کچھ نہیں کہا, انہوں نے کہا دیکھو 2 چیزیں کرو, 2 چیزیں کرو, ایک اپنے کان کھول کے رکھو, ایک آنکھ کھول کے رکھو. نہ انہوں نے کہا بندوق رکھو, نہ انہوں نے کہا اسلحہ رکھو, نہ کچھ. کہا کہ 2 چیزیں کھول کے رکھو, ایک کان کھول کے رکھو اور ایک آنکھیں کھول کے رکھو. دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور دنیا آپ کو کس طرح ٹریٹ کر رہی, کس طرح سے کبھی آپ سے میٹھا بولتی ہے, کبھی کڑوی ہو جاتی ہے. تو اس مٹھاس کو اور اس کڑواہٹ کو پہچاننا سیکھو کہ یہ انسان کب اپنے مطلب میں بات کر رہا ہے اور کب جو ہے میرے فائدے کی بات. تو عزیزان گرامی انسان کے لیے تو خدا ایک تو خسران کے ذریعے سے انسان کو متوجہ کر رہا ہے نقصان کی طرف, بڑے خسران کے خسارے کی طرف, اور دوسرا وہ کہہ رہا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, وہ لوگ بچ جائیں گے جو ایمان لے آئے. اب ہم نے ایمان کو کہا کہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا اس لیے میں تو ایماندار ہوں, صحیح ہے نا. ذرا سا ہم نے کسی رشتہ دار کے ساتھ گپلا کر لیا, ہو کہتا تم تو بے ایمان ہو, 2 منٹ میں وہ آپ کے ایمان کو بھی چھین لیتا. سمجھے نا, چونکہ نہ کہ ایمان اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کسی کے کہنے سے چلا جائے. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ تم کافر ہو, کتنے لوگ ہیں, کیا لوگ ہو گئے, کہنے سے تھوڑی ہوتا ہے. کافر وافر سے مت ڈرا کرو. اللہ نے مومن کی نشانی بتائی ہے کافر. سورہ آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ میں, آیت الکرسی تو مشہور ہے نا. آیت الکرسی میں کہا یکفر بالطاغوت, میرا مومن وہ ہوگا کہ جو طاغوت کے مقابلے میں کفر کرتا ہو. وہ یوم باللہ, اور اپنے اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا. سمجھ رہے نا. اب کسی کے کہنے اللہ کو ٹھیک ہے الحمدللہ, کافر کے معنی ہے انکار کرنے والا, کہ جو اپنے زمانے کی ظالم حکومت کا انکار کرے وہ کافر. مثلا یکفر بالطاغوت, کہ میرا جو مومن ہوگا اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ طاغوت کا کافر ہوگا. ہم نے جو ہے امیر شام کی حکومت کو نہیں مانا, سمجھ رہے نا, ہم نے امیر شام کی حکومت کو نہیں مانا, ہم نے یزید کی حکومت کو نہیں مانا. تو اس کے معنی یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی کافر کہتا ہاں اللہ نے ہمیں جو کافر, تو بہت ساری چیزیں ہوتی. تو ایمان جو ہے اس کی پہچان ہم کریں کہ آخر وہ ہے کیا. ایمان جو ہے اس میں کہتے ہیں کہ صبر ہے, یقین ہے, ٹھیک ہے نا. صبر اور یقین ایمان کی علامت ہے کہ میں ان مشکلات پر, ان آزمائشوں پر صبر کرنا سیکھوں, ٹھیک ہے نا. اور یقین, اپنے یقین کو بڑھاؤں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یقین کو انسان سے سیکھنا چاہتے ہیں. یقین 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے علم الیقین, ایک ہوتا ہے عین الیقین, ایک ہوتا ہے حق الیقین. سردیوں کا زمانہ ہے, چمنی سب بچے جانتے ہیں. آپ نے باہر سے دیکھا کہ اس گھر میں سے دھواں نکل رہا ہے, تو آپ کا یہ علم الیقین ہے کہ اندر آگ جلی ہوگی. ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہے, گھر کے باہر سے آپ کیا رزلٹ نکال رہے ہیں, دھوئیں کا مطلب یہ ہے کہ آگ ضرور ہے. یہ علم الیقین ہے, یہ نالج ہے کہ مولانا اس میں کوئی غیب کی بات نہیں ہے, یہ تو آگ ہوگی تو دھواں نکلے گا, اگر وہ نہیں جل رہی ہوتی تو دھواں نہیں نکلتا. اب آپ اندر آئے اور اندر آنے کے بعد اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا آگ کو جلتے ہوئے, یہ آپ کا عین الیقین ہو گیا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, تصدیق کر دی میری آنکھوں نے. لیکن آج کل تو آرٹیفیشل آگ بھی ہے,
ہے نا, وہ بالکل آگ کی طرح ہوتی ہے, لیکن اب اگر آپ نے اس میں کچھ جلا کے دیکھا اور وہ جل گیا تو اب یہ ہو گیا حق الیقین کہ ہاں واقعا جو آگ میں نے تصور کی تھی. بھئی آگ بھی دو طرح کی ہوتی ہے نا, ایک جو ہوتی ہے امیجن والی ہوتی ہے, اس نے آگ دیکھی ہے پہلے تو اس کے ذہن میں آگ کی پکچر ہے. جیسے آپ نے سے کہا آگ تو آپ کے ذہن میں آگ جل گئی, اگر جل جاتی تو ہمیں تو جلا کے راکھ کر دیتی, اندر ہوتی, لیکن ذہن میں اس کی ایک تصویر ہوتی. تو یقین کا بھی یہی ہے کہ ہم یقین کسی بھی بات پر جب کرتے ہیں تو ایک تو ہم کتابی باتوں سے کہ بھئی یقین اسے کہتے ہیں, یقین اور جھوٹ میں کیا فرق ہے, وہ کہتے ہیں نا مذاق میں اور جھوٹ میں کیا فرق ہے. اگر آپ سے کسی نے مذاق کیا اور آپ کو یقین آ گیا تو پھر وہ جھوٹ ہے. اگر آپ سے کسی نے کہا آپ کو کوئی باہر بلا رہا ہے اور آپ اٹھ کے چلے گئے, واقعا کوئی نہیں تھا, تو اب وہ اس انسان کے کھاتے میں جھوٹ لکھا جائے گا. لیکن اگر آپ کو یقین نہیں ہوا, آپ نے ہنس کے ٹال دیا, تو پھر وہ مذاق کہلایا. کتنا بہت معمولی سا فرق, سمجھ. تو ان سب چیزوں میں ہمیں بڑا غور کرنا چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے. عزیزان گرامی, اس میں یہی ہے کہ پہلے یقین کو ہم سمجھیں, صبر کو ہم سمجھیں. خداوند عالم نے وہ عامل الصالحات, سمجھ رہے نا, الا الذین آمنوا, ایمان لائے, یہ اصول دین عقیدت کی بات. وہ عامل الصالحات, یہ فروع دین کی بات کہ اس پہ عمل کریں. وتواصوا بالحق, اگر اس پہ عمل کر لیا ہے تو پھر اس کے حق ہونے کی وصیت کریں. وصیت کو امپورٹنس اس لیے دی ہے کہ ایک تو ہوتی ہے نصیحت, ایک ہوتی ہے وصیت. نصیحت میں آپ کے پاس بڑا ٹائم ہوتا ہے, کرتے رہو پوری زندگی, لیکن وصیت ان خواہشات اور فرمائشات کو کہتے ہیں کہ انسان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کچھ کہنے کا, تو اس وقت اگر وہ بات کرے گا تو وہ بہت ہی اہم بات کو کرے. وصیت میں پوری اسٹوری نہیں بیان کی جاتی, وصیت میں خاص خاص اور بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں, اس کو بیان کیا جاتا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, تو اس کے معنی یہ ہے کہ حق کو بھی آپ کو بہت امپورٹنٹ ماننا پڑے گا اور صبر کو بھی بہت امپورٹنٹ ماننا پڑے گا. اب ان سب چیزوں کے لیے یہ بیان کیا گیا ہے. آج کل ہم دیکھتے بھی ہیں ہمارے معاشرے میں کہ میں نے ایک ماسٹر کیا ہے بزنس, اسلامک بزنس رولنگز میں, تو اس میں حرام تجارتوں کو بتایا جاتا ہے, حرام تجارتوں کو بیان کیا گیا ہے. 27 بزنس حرام ہیں, جس میں سے 14 ڈائریکٹ حرام ہیں اور 13 کنڈیشنل حرام. سمجھے, جیسے ڈیڈ باڈی کا بزنس کرنا ڈائریکٹ حرام, بت بیچنا ڈائریکٹ حرام. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے انگور انسان کو کھانے کے لیے بیچنا حلال ہے, لیکن وائن فیکٹری کو بیچنا حرام ہے, ٹھیک ہے نا, تو کنڈیشنل حرام ہے. تو اس میں ایک چیز ہم پڑھتے تھے کہ جھوٹے ہی رونے کا بزنس, کہ بھئی کسی کو پیسے دیں گے آپ ہمارے لیے روئیے گا, سمجھ رہے نا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ رونا جو ہے نا وہ انسان کے ایمان سے ڈائریکٹ تعلق رکھتا ہے, سمجھ رہے. جیسے رشوت جو ہوتی ہے, رشوت اصل میں وضع ہوئی تھی قاضی کو پیسے دے کر فیصلہ بدلوانے کو رشوت کہتے ہیں. اصل جو رشوت ہے عام چیزوں میں, اب تو پہلے کوئی محکمے ایسے ہونے تھے جن کو دیا جائے, پہلے تو ایسے کوئی آفیسز ہوتے نہیں تھے, نہ پہلے پاسپورٹ ہوتے تھے نہ کچھ ہوتا تھا. لیکن رشوت جو وضع ہوا ہے شریعت میں, یہ اس پیسے کو رشوت کہا گیا ہے کہ جس کو دے کر آپ قاضی سے فیصلہ بدلوائیں. اور قاضی قضاوت اتنی امپورٹنٹ ہے کہ وہ اللہ کا عہدہ ہے, جو جسٹس ہے وہ اللہ کا عہدہ ہے. اس پہ یا نبی بیٹھے گا یا امام بیٹھے گا, یا ان کی سیرت پر عمل کیے جانے والا کوئی بھی قانون جو بنایا جائے تو وہ کانسٹیٹیوشن لا کرتا ہے, سمجھ رہے نا. تو اس لیے اگر کوئی اللہ کے عہدے پر حملہ کرے تو اس کو کہا ہے کہ راشی والمرتشی کلاہما فی النار, رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے. تو اسی طریقے سے اگر آپ نے جھوٹ بول دیا کسی بات کے لیے تو اس کی سزا آخرت میں رکھی. اگر توبہ کر لی کہ خدایا مجھ سے غلطی ہو گئی تو معافی ہے, لیکن نہیں کی تو آخرت میں اس کی سزا ملے. لیکن کچھ سزائیں ایسی ہیں جن کو آخرت پہ اللہ نے نہیں چھوڑا, دنیا میں دی. ان میں سے ایک ہے جھوٹی گواہی.
جھوٹی گواہی کو دنیا میں سزا میں رکھا ہے کہ اگر اس کو بھی جھوٹ کی طرح آخرت میں ڈال دیتا اور یہ توبہ کر لے گا، چونکہ اس کی جھوٹی گواہی سے کسی کو سزا ملی، اس لیے اگر وہ جھوٹی گواہی دے تو اس کو کوڑے یہی دنیا میں مارے جائیں۔ اسی طریقے سے کوئی قتل کرے تو اس کی سزا آخرت میں نہیں رکھی، اس کی سزا دنیا میں رکھی۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کی سزا آخرت میں نہیں رکھی، ورنہ چور تو کہتا میں جانوں خدا جانے، میرے اور خدا کے بیچ کا۔ لیکن دوسروں کو جو چیز نقصان پہنچائے ان کی سزا کو پروردگار عالم نے اس دنیا میں رکھا ہے۔ تو عزیزان گرامی، قرآن مجید کے سورے کے مطابق ایمان، عمل، حق اور صبر کی جو امپورٹنٹ بات کہی گئی ہے کہ اگر کسی گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم ان کو صبر کی تلقین دیں، صبر کی تلقین دیں، کیونکہ صبر ایک ایسا اسلحہ ہے جس کے لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ صبر وہ سواری ہے جو انسان کو کبھی گرنے نہیں دیتی۔ اس سے خوبصورت جملہ مجھے صبر کے بارے میں کہیں نظر نہیں آیا۔ نعرہ حیدری، محمد علی محمد بلند تر صلوات۔ کہ صبر وہ سواری ہے جو انسان کو کبھی، جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کی نظروں میں نہ کسی کے قدموں میں۔ انسان یا نظروں میں گرتا ہے یا قدموں میں گرتا ہے۔ اگر صابر انسان ہے تو وہ اپنی ضرورت کو دبا لے گا، کسی کی نظر میں نہیں آئے گا۔ اور اگر کوئی بہت ہی فزیکل معاملہ آ گیا اس کا، صبر کا، مصیبت کا، تو وہ کبھی بھی گرے گا نہیں بلکہ صبر اس کو سہارا دے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو جو خطاب کیا گیا ہے وہ مع صابر، یعنی صابرین میں سے، کہ اگر کہو تو یہ مت کہو تم صابر ہو بلکہ کہو کونو مع الصابرین، سمجھ رہے، کونو مع الصادقین، صادقین میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤں، میں سچا نہیں ہوں، کیونکہ سچا وہ نہیں ہے کہ جو سچ بول رہا ہے، سچا وہ ہے کہ جو بول دے وہ سچ ہو جائے۔ اللہ کی نظر میں سچ وہ نہیں کہ سچ بول رہا ہے۔ حسینیت زندہ آباد، حسینیت زندہ آباد، یزیدیت مرد آباد، اور محمد وآل محمد صلوات۔ صلی علی محمد وعلی آلہ۔ اور پھر سورہ بقرہ میں ایک جگہ اور امام حسین علیہ السلام کو کہ اللہ نے وسیلہ بتایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو صبر اور صلاۃ سے مراد کہتے ہیں کہ نماز اور روزہ ہے، لیکن اگر اس کو آپ تفسیر میں جا کے معلوم کریں گے تو ابن عباس کہتے ہیں کہ صبر سے مراد امام حسین کی ذات ہے اور صلاۃ سے مراد امام علی علیہ السلام، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ ینہون عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے اپنے نمازی کو فحشات سے اور منکرات، برائیوں سے روکتی۔ کتنے لوگ ہیں نماز پڑھ کے بھی برائیوں کو انجام دیتے ہیں، لیکن نماز نے کسی سے کنڈیشن نہیں رکھی، چونکہ اللہ کا حکم ہے، لیکن امام علی علیہ السلام نے اپنے مومن سے یہ کنڈیشن رکھی، یہ کنڈیشن رکھی، چونکہ امام علی کا ایک لقب ہے یعصوب الدین، یعصوب کہتے ہیں ہنی بی کے چیف کو، ہنی بی کے چیف کو۔ اس کی یہ خصوصیت بیان کی گئی ہے روایات میں کہ اس چیف کی یہ اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جو بھی مکھی باہر سے آتی ہے وہ اس کے منہ کو سونگتی ہے اور سیکنڈوں میں وہ اسکین کر لیتی ہے کہ یہ گندگی سے آ رہی ہے یا پھولوں سے آ رہی ہے، چونکہ ان کو اللہ نے پاکیزگی پہ جانے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر وہ مکھی گندگی سے آ رہی ہوتی ہے تو وہ چیف جو ہوتا ہے ایک وار میں 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے ہنی بی کے چھتے کے نیچے آپ کو مکھیاں 2 ٹکڑوں میں ملیں گی۔ اگر وہ غلطی سے، کیونکہ بالکل بھی الاؤ نہیں ہے کہ وہ گندگی سے آگے، چکی اسی پہ اعتبار ہے، اللہ نے اس کو خالص ترین غذا کہا ہے، خالص ترین غذا جو کہا ہے، اور مولا کائنات نے تو اس دنیا کی حقیقت کو کھول دیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان 4 چیزوں پہ فخر کرتا ہے، کھانے پہ، پینے پہ، پہننے پہ اور خوشبو پہ، 4 چیزوں پہ تو فخر کرتا ہو۔ اگر وہ دنیا کی بہترین اور خالص ترین غذا کھائے جس کو شہد کہتے ہیں، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک حیوان کا تھوک ہے۔ کسی کا تھوک کھا کر وہ فخر کرے گا؟ پھر مولا فرماتے ہیں کہ پانی
پانی میں مشروبات میں سب سے بہترین جو چیز ہے وہ پانی ہے. پینے کی چیزوں میں آپ دنیا کے ڈرنکس پی لیجئے لیکن پانی کا بدلہ نہیں ہو سکتا. اتنا ہے کہ ہمارا جسم پانی سے ہی بنا ہوا ہے, سمجھے. تو مولا فرماتے تو اس کو پی کے فخر کر رہا ہے جو کبھی بلندی پر نہیں جاتا. آپ نے دیکھا کہ پانی کو اوپر چڑھتے ہوئے ہمیشہ پستی کی طرف جاتا. پستی پذیر شے کے لیے تو غرور کر رہا ہے. تیسرا فرماتے ہیں کہ پہننے پہ اگر وہ غرور کر رہا ہے کپڑے پر تو سب سے بہترین لباس جو ہے وہ ریشم کا ہے. اور وہ ریشم جو ہے وہ ایک کیڑے کا مدفوع ہے, اس کی فاضل اشیاء ہے کہ جس کو وہ کھا کے نکالتا ہے. تو کیا اس کو پہن کر فخر کرے گا؟ پھر فرماتے ہیں کہ خوشبو لگا کے اگر فخر کر رہا ہے تو خوشبو سب سے بہترین جو ہے وہ کستوری ہے, جو ایک حیوان کے جسم کا خون ہے جمع ہوا, جس سے وہ خود پریشان رہتا ہے. اس جمے ہوئے خون کے ذریعے تو امام فرماتے ہیں کہ میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے, اور میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کہ فخر کو دنیا کس حساب سے لگا رہی ہے اور مولائے کائنات ہمارے رخ کو کس طرف سے موڑ رہے ہیں. تو عزیزان گرامی یہ انسان کے لیے ہے کہ جو ہے وہ صبر کو پہچانے, اصل کو پہچانے. تو مولائے کائنات حنیفی کے چیف ہیں, یعصب الدین یعنی دین کے, اور دین میں ان کو حق ہے کہ کسی بھی مسلمان کو آ کر انہیں چیک کرانا ہے کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں, سمجھ نا. اور پھر یہی تو وجہ ہے کہ مولائے کائنات ایک ہی بار میں 2 ٹکڑے کر دیتے. تو میرے ایک دوست تھے پیغمبر عباس, وہ بڑے اچھے خطاط تھے. معافی چاہتا ہوں میں ادھر ادھر چلا جاتا ہوں. اور وہ بڑے اچھی خطاطی کرتے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کی رائٹنگ بڑی اچھی ہے, ہماری رائٹنگ اچھی کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا مولانا رائٹنگ کو اچھی بنانے کا ایک اصول ہے, لکھنے کا ایک اصول ہے. اگر آپ کا ہاتھ, آپ کا قلم وہیں جائے جہاں آپ کا ہاتھ جا رہا ہے تو آپ کی رائٹنگ کبھی, آپ کا ہاتھ وہیں جائے جہاں آپ کا قلم جا رہا ہے, لکھ رہا ہے بس, تو کبھی رائٹنگ اچھی ہوگی. لیکن اگر قلم آپ کے ہاتھ کے کنٹرول میں ہے کہ جہاں آپ چاہیں وہاں چلے, تب آپ کی رائٹنگ اچھی ہوگی. تو اب سمجھ میں آیا کہ مولائے کائنات جو 2 ٹکڑے برابر کرتے تھے تو یہ ثابت کرتا ہے کہ علی کی تلوار وہاں نہیں چلتی تھی جہاں تلوار جاتی تھی وہاں علی کے ہاتھ جاتے ہوں. اگر ایسا ہوتا تو کہیں سے بھی کٹ جاتا, سمجھ. لیکن تلوار اتنے کنٹرول میں تھی جہاں وہ چاہتے تھے وہیں جاتی تھی, وہیں جاتی تھی, وہیں جاتی تھی. اور اس بات کو اس واقعے میں ایک روایت میں بیان بھی کیا گیا ہے کہ جبریل امین رسول اللہ کے پاس ایک تشت لے کر آئے اور تشت میں ایک پیالہ رکھا تھا, پیالے میں شہد تھا اور شہد میں ایک بال پڑا ہوا تھا. کہا یا رسول اللہ اس کی کچھ تفسیر بیان فرمائیے, اللہ چاہتا. آپ نے کہا کہ حکم اسلام تشت سے زیادہ روشن, اس کی تعلیمات شہد سے زیادہ شیرین, لیکن اس پر عمل کرنا بال سے زیادہ باریک. یہ رسول اللہ نے اس کی تفصیل. حضرت امیر سے پوچھا کہ علی تم بھی بتاؤ کوئی خصوصیت. کہا کہ حکم جہاد تشت سے زیادہ روشن, راہ خدا میں جہاد کرنا شہد سے زیادہ شیرین, لیکن نسلوں کو پہچان کر کاٹنا یہ بال سے زیادہ باریک. کہ مولا کائنات اگر کسی کی نسل میں 22 نسل بعد بھی کوئی مومن آنے والا تھا تو مولا اس کو قتل نہیں کرتے تھے, تلوار چھوڑ دیتی تھی. یہ ہنر وہ بھی دشمن کو, دشمن کو چھوڑ دینے کے معنی کیا ہے؟ اپنے پر وار کروانا. تو مولا فرماتے ہیں کہ نسلوں کو پہچان کر قتل کرنا یہ بال سے زیادہ باریک. امام حسن مجتبی چھوٹے ہیں, پوچھا گیا اللہم صلی علی محمد, بلکہ بی بی فاطمہ سے پوچھا کہ بیٹا تم بتاؤ. کہا بابا اسلام میں حکم پردہ تشت سے زیادہ روشن, عورت کا حکم خدا پر پردے میں رہنا شہد سے زیادہ شیرین, لیکن پردے میں رہ کر
نسلوں کو پال دینا، تربیت کر دینا، یہ بال سے زیادہ بھاری ہے۔ آپ جب تک باہر کے معاشرے کی، گھر کے حالات کی نگاہ نہیں رکھتے تب تک آپ تربیت نہیں کر سکتے بچے کی، تربیت نہیں کر سکتے۔ تو یہ پردے میں رہ کر بچے کی تربیت کرنا۔ امام حسن مجتبیٰ سے پوچھا کہ بیٹا، کہا کہ نانا اسلام میں مہمان کا حکم تشت سے زیادہ روشن، اس کی مہمان نوازی شہد سے زیادہ شیرین، اس کو راضی لوٹا دینا بال سے زیادہ باریک۔ امام حسین علیہ السلام بچے ہیں، لیکن پوچھا بیٹا تمہارا کوئی نظر؟ کہا بابا شہادت، حکم شہادت تشت سے زیادہ روشن، راہ خدا میں شہید ہونا شہد سے زیادہ شیرین، اور شہید ہو کر عظمتوں کو بچا لینا یہ بال سے زیادہ باریک۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہر انسان جو انقلاب کر رہا ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں مر تو رہا ہوں لیکن اس کے بعد یہ بچے گا بھی نہیں، یہ کام پورا ہوگا بھی یا نہیں۔ یعنی اپنے کام کو خدا پر چھوڑ دینا۔ امام خمینی یہی تو فرماتے تھے کہ وظیفے ہست نہ نتیجے، ہمارا کام وظیفہ پر عمل کرنا ہے، نتیجہ نکالنا نہیں ہے۔ نتیجہ خدا دینے کا، خدا کا کام ہے نتیجہ دینا، اس کا رزلٹ ہم کیا کرتے ہیں، رزلٹ پہلے پلس مائنس کرتے ہیں تب کہیں جا کے آگے بڑھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی اس اتنے بڑے انقلاب کو اس لیے کیا کیونکہ پہلے انسان کو عرفان الہی جو 1,24,000 انبیاء کے اصحاب نہیں لا پائے، وہ عرفان کہ جہاں پر امام نے 2 جملوں میں، آج میری گفتگو ہو رہی تھی ہمارے دوست سے، کہ 2 جملوں میں عرفان الہی کو، خدا کی معرفت کو امام حسین نے بیان فرمایا، جہاں خودی ختم ہو جائے اور خدا رہ جائے۔ کربلا کا جو سب سے بڑا درس ہے وہ یہی ہے کہ خودی ختم ہو جائے اور خدا رہ جائے، کہ میرے بچے، میرا مال، میری دنیا، میری زمینیں، میری جائیداد، یہ سب ختم ہو جائے، اور کہا خدایا تو ہی تو، خدایا جو کچھ ہے تیرے لیے، یہ اکبر تیرے لیے، یہ اصغر تیرے لیے، یہ سجاد تیرے لیے، یہ قاسم تیرے لیے، میرے معبود جتنی چیزیں مجھ سے رشتہ دار میرے سے اٹیچ ہوتی چلی گئی، مجھ سے منسلک ہوتی چلی گئی، وہ سب میں نے تیرے لیے چھوڑ دی۔ فیضان گرامی، اسلام کو عظمتوں کے سامنے سب سمجھنا، لیکن آج ہم سب جمع ہوئے ہیں اپنے برادر عزیز جناب سید احسان علی رضوی صاحب، جو کہ ماشاءاللہ جیسا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ بڑے مولائی تھے اور اہتمام مجلس و جلوس میں بڑا اہتمام۔ عزیزان گرامی، آپ اندازہ لگائیے، میں نے ایک خواب کو تقریباً 7 سے زیادہ مرتبہ اس خواب کو دیکھا ہے، اور میں بڑا حیران ہوں۔ اس میں یہی ہے کہ ایک ایسا باغ ہے کہ جو بالکل نیچرل ہے، یعنی وہاں پر اس کے حوض کی گھاس نے، پانی کو بھی گھاس نے روکا ہوا ہے بالکل، اور لوگ چلے جا رہے ہیں، لکھا ہے وادی خضرا، اور ایک بہت سرسبز ایک گویا کمرہ جو ہے بیلوں سے بنا ہوا ہے، نیچرل، کوئی دنیاوی چیز، اور سب وہاں بیٹھے ہیں، اور سب جا رہے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام ابھی تقریر فرمائیں گے تو سب وہاں جا رہے ہیں۔ وہاں پر میں نے 2 طرح کے لوگوں کو دیکھا، جتنے لوگوں کو میں پہچانتا ہوں ان میں 2 طرح کے لوگ، ایک تو وہ جو علم اٹھاتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو علم اٹھاتے ہیں، مختلف شہروں میں مجلس پڑھنے جاتا ہوں، میں نے ان چہروں کو وہاں دیکھا، اور دوسرا جو دعائے ندوہ پڑھتے ہیں، جمعے کے دن جتنے بھی لوگ دعائے ندوہ پڑھتے ہیں ان لوگوں کو میں نے وہاں پر، جن کو میں جانتا ہوں ان سب کو دیکھا۔ تو عزیزان گرامی، ان سب کے میننگس ہیں، ان سب چیزوں کے معنی ہیں۔ اگر ہم اپنے امام کو پکارتے ہیں، اگر ہم خود امام کے ہدف کو آگے بڑھاتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں، تو خداوند منان ان کو امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے ان کو جوار کرم میں جگہ عنایت فرمائے، اور ان کا بچہ سید ارتضیٰ حسین یہاں پر ہم لوگوں کے درمیان ہیں، اور ہمارے سجاد صاحب ہیں، زامن صاحب ہیں، شاہ جی ہیں، اور دیگر ان کے اعزاء و اقارب ہیں۔ واقعی یہ بہت ہی سخت مرحلہ ہے کہ پردیس میں کسی کے انتقال کی خبر ملے، یہ بہت سخت ہے، اور آج میں ان سے بتا بھی رہا تھا کہ میری دوران تعلیم میرے خاندان میں 17 موتیں ہوئی، لیکن میں کسی میں شریک نہیں ہو سکا۔ میں نے سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو دفنایا ہے، غسل دیا ہے، لیکن میں اپنے ماں باپ کی تشییع جنازہ میں نہیں حاضر ہو سکتا۔
تو یہ ایک امتحان ہے اور اللہ نے اس امتحان کا اجر رکھا ہے. تو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ خداوند منان اس بچے کو ہمت دے، صبر دے، اور اس صبر کے مقابلے میں اس کو نعم البدل، اس کو ایک کامیاب زندگی، ایک مومن زندگی، کہ جہاں پر یہ دنیا کے ذریعے جو ہے آخرت سے جڑے، دنیاوی تعلیمات کے ذریعے امام زمان علیہ السلام سے جڑے، ان کا سپاہی بنے انشاءاللہ. میری یہ امید کرتا ہوں، اور ان کی جو بھی بہنیں عزیز و اقارب یہاں ہیں ان سب کے لیے. عزیزان گرامی، ہم مرنے کے بعد اکثر کیا کرتے ہیں کہ گریہ و زاری کرتے ہیں. گریہ و زاری بہت اچھی بات ہے، لیکن اس وقت تک کہ جب تک صاحب عزا جو ہے اس کو تحمل کر سکے. عام چیز، چونکہ ہم نے اپنے غم کو امام حسین کے غم سے ملا دیا. میں نے آپ ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ شیطان انسان پر جو ہے ایک ہی وقت میں غالب آ سکتا ہے، ورنہ اللہ نے اس کو اتنی عقل دی ہے کہ شیطان غالب نہیں آ سکتا. اور وہ اس وقت غالب آتا ہے جب اس کی عقل کا میٹر زیرو ہو جاتا ہے. اور عقل زیرو پہ جب جاتی ہے اس کی دو وجہ بیان کی گئی ہے: ضرورت سے زیادہ غم مل جائے یا ضرورت سے زیادہ خوشی مل جائے. ان دو وجہ سے انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے. جیسے ہی انسان کی صلاحیت ختم ہو تو گریہ و زاری بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے درمیان یہ دیکھا جائے کہ مرنے والے کے اچھے ہدف کیا تھے، وہ کن نیک کاموں کو کرتا تھا، وہ کس نیک کام کو کرتا تھا. اس نیک کام کو ہم آگے بڑھائیں. اس نیک کام کو آگے بڑھانا ہی اس کے لیے ایصال ثواب. جانے والا چلا گیا، ہم مجلس کر رہے ہیں ان کے ایصال ثواب کی، تو ایصال ثواب جب ہوگا کہ ان کے نام سے ہونے والی مجلس سے دو چیزیں میں سیکھ کر اٹھوں. کیونکہ امام حسین کا دسترخوان ہے، اصل تبرک ہی یہی ہے. یہ کھانے والا تبرک تو پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن اصل تبرک یہ ہے کہ جو ان کے نام سے، اس کے وسیلے سے. اور خداوند عالم نے مرنے کے بعد ہر انسان کی عمل کی فائل کو بند کر دیا ہے، لیکن اس کے بتائے ہوئے نیک کام جو شروع ہوئے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے اچھی اور سب سے بری چیز یہی، یا تو کوئی بدعت شروع کر دے تو اس کا گناہ اور عذاب اس کو ملتا رہے. اگر غلط چیز کو رواج دے جائے، چھوڑ جائے دنیا میں، تو اس کو ملتا رہے گا. دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کا جو ہے حساب کتاب حضرت آدم کے بیٹے قابل پر جائے گا، کیونکہ اس نے اس بات کو، اس بدعت کو، بھائی کو اپنی خواہشات پر مقدم نہیں، اپنی خواہشات کو بھائی پر مقدم رکھا، اس کو قتل کر دیا. اسی طریقے سے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کام ہے اچھی سنت چھوڑنا. اچھی سنت کو چھوڑ کر جانا. تو اب ان مرنے والے نے جو بھی سنتیں چھوڑی ہیں، اور ان کے فوائد یہ ہیں کہ مرنے والے نے 3 بچے چھوڑے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے معنی صرف ہاتھ رکھنا نہیں، بلکہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے معنی یہ ہے کہ اس کی تربیت پر نگاہ رکھنا. ایسا نہ ہو کہ باپ کے بعد جو ہے اصلی یتیم اس وقت ہوگا جب وہ اپنے دین سے دور ہو جائے. یتیمی کے اصل معنی اس وقت آئیں گے کہ جب وہ بچہ، چونکہ سمجھانے والا تو چلا گیا، تو عزیز و اقارب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یتیم نوازی کے معنی یہ ہے. اور یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ جبریل امین کون ہے؟ جبریل امین سید الملائکہ ہے. وہ رسول اللہ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ کاش میں بھی انسان ہوتا. کہا تم تو سید الملائکہ، اور انسان تو ملک بننا چاہتا ہے. تو کہا کہ کس وجہ سے تم انسان بننا چاہتے؟ انہوں نے 8 چیزیں بیان کی تھی. ان میں سے ایک یہ تھی کہ اگر میں انسان ہوتا تو میں یتیم نوازی کرتا. یا رسول اللہ، اللہ نے اتنا یتیم نوازی کا درجہ رکھا ہے کہ میں فرشتے کی سرداری چھوڑنے کو تیار ہوں اس کام کے، کیونکہ وہ جانتے ہیں نا کہ خدا نے اس میں کیا رکھا ہے. اس فرشتے نے بھی یہی کہا کہ جب کوئی صلوات بھیجتا ہے تو میں حساب نہیں کر سکتا، جب نماز میں 10 کی تعداد ہو جائے تو میں حساب نہیں کر سکتا. تیسرا، جب کوئی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو میں اس کے جتنے بال اس کے سر، اس ہاتھ سے گزرتے ہیں، خدا اتنے گناہوں کو معاف کرتا اور اتنی نیکیاں لکھتا ہے. اگر آپ نے ڈبل ٹائم کیا تو پھر وہی، اب ہم تو بالوں کا اپنا
جو ہے معلوم بھی نہیں ہے کتنے ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان گنت جس کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. تو خدا کے لیے ثواب دینا اور عذاب دینا اس کے لیے کوئی ہم سوچتے ہیں کہ ارے اتنے سی کام کے لیے نہیں. دست شفقت کے معنی یہ ہے کہ ہم ان بچوں کی صحیح تربیت کریں، ان معاشرے کو ایک اچھا بچہ، ایک اچھا انسان، ایک اچھا مومن ہم دیں. سمجھ لینا. اور آج بالخصوص بچوں کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کس دنیا میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، اگر ہمارے ملک میں بچہ نماز نہیں پڑھے گا تو وہ بت پرستی بھی نہیں کرے گا. اور اگر ہم یہاں پر اور وہاں پر ہمارا بچہ اگر روزہ نہیں رکھتا تو وہ حرام بھی نہیں کھا کے آئے گا، یہ طے ہے. لیکن جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پر ذرا سا ہاتھ سے چھوٹ جائے تو اس کا عقیدہ اور ایمان کہاں جائے گا یہ ہمیں بھی پتہ نہیں، اور وہ اس کو کیا دنیا کھلا دے گی اس کا ہمیں پتہ نہیں. لہٰذا یہ مجلس اور ماتم جو ہیں ہمارے لیے ایک درسگاہ ہے، ایک درسگاہ ہے. ہمارے ملک میں ایک قوم ہے جو سب سے پیسے والی قوم ہے، پورا گولڈ اور ہیرے کا کاروبار صرف ان کے پاس. وہ مجھ سے کہنے لگے مولانا صاحب آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کے پاس ایک بینر ہے امام حسین کا. ہمیں تو اپنی بات کہنے کے لیے ہمیں فیئر لگانے پڑتے ہیں، میلے لگانے پڑتے ہیں. ہمارے پاس کوئی ایسی شہادت کا ایونٹ نہیں ہے. بھائی آپ کسی کے برتھ ڈے میں جمع نہیں ہو سکتے لیکن جنازے میں آپ دیکھیں کہ چلتا انسان رک جاتا ہے. سمجھ رہے؟ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہمارے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ وہ ہماری تربیت اور ایک ہی مجلس میں ہر طرح کے ہر سن و سال کے لوگوں کی تربیت. بزرگ اپنے حساب سے لے کے اٹھتے ہیں، بچے اپنے حساب سے لے کے اٹھتے ہیں، جوان اپنے حساب سے لے کے اٹھتے ہیں. اگر ہم نے اس نعمت کا فائدہ حاصل نہیں کیا تو عزیزان گرام ہم کہیں نہیں جائیں گے. یہاں پر میں نے سنا ہے کہ ضامن بھائی بھی ہیں، ان کے عزیز ہیں بھائی، سجاد بھائی بھی ان کے بھائی ہیں. تو ان کے سلسلے میں میں آپ کو ایک خدمت میں عرض کرتا چلوں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا. کہتے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی کا احترام کرو، بھائی کا احترام کرو کیونکہ وہ تمہاری حمایت کرنے والا ہے. جب کبھی تمہیں ضرورت پڑے گی تو تمہارا بھائی سب سے پہلے تمہارا قوت بازو بنے گا. اور فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ کے گناہوں میں مجبور نہ کرو کہ وہ آپ کا ساتھ دے. معصیت خدا میں اپنا شریک نہ بناؤ، خود بھی نہ کرو. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، اس سے بھی منع کی. مخلوق خدا پر رحم کرو، اپنے بھائی پر بھی رحم کرو اور دوسروں کے بھائیوں پر بھی رحم کرو. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے دشمن کے اور درمیان تم آ جاؤ، اس کے اور اس کے دشمن کے درمیان تم آ جاؤ. اور کہتے ہیں کہ اس کی خیر خواہی کرو. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ انصاف کرو. جناب رسول اللہ کا سن مبارک 7 سال، دائی حلیمہ کے پاس آپ ہیں، رکھا گیا تھا سادیہ. آپ نے پوچھا کہ دائی حلیمہ سے پوچھا کہ میرے بھائی کہاں ہیں، چونکہ جو بھائی رضائی بھائی کہلاتے ہیں. بہرحال اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ انہوں نے دائی حلیمہ کا دودھ پیا یا نہیں پیا، روایتوں میں اختلافات ہیں وہ چونکہ. لیکن تاریخ اس زمانے میں جو ہے ان کا وہاں پہ حفاظت کے لیے یا نون جگہ رکھنا یا ایسے معاشرے میں رکھنا ایک عام سی بات تھی. تو انہوں نے پوچھا میرے بھائی کہاں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے بھائی جو ہے بکریاں چرانے گئے. یعنی دائی حلیمہ کے بچے کہا بکریاں چرانے گئے. اور کہا کہ مجھے کیوں نہیں لے کے گئے؟ تو کہا بیٹا تمہاری ہی وجہ سے تو یہ اللہ نے ہمیں خیر و برکت دی تھی، تمہاری وجہ سے یہ خیر و برکت ہمیں ملی ہوئی. تو آپ فرماتے ہیں دائی حلیمہ سے کہ آپ نے انصاف نہیں کیا، میں تو یہاں سائے میں بیٹھا ہوں اور میرے بھائی دھوپ میں. آپ اندازہ لگائیے جہاں لفظ بھائی جڑ گیا، رسول اللہ 7 سال کے سن میں ان کی محبت کا اظہار کر کے بتا رہے ہیں کہ بھائی کے لیے آپ دل سوز بنے. اگر وہ ذرہ برابر بھی فائنینشل اس کو سپورٹ کی ضرورت کرے تو خاموشی کے ساتھ آپ اس کو پورا کریں. دنیا میں قضا کو اور عمر کو کوئی بھی نہ تو عمر کو بڑھا سکتا ہے اور نہ قضا کو ٹال سکتا ہے. قضا کو ٹالنے کے لیے 2 چیزیں، ایک تو الدعا یرد القضا، دعا ہی قضا کو لوٹا سکتی، اور دوسرا صلہ رحم، اپنے خونی رشتہ داروں پر رحم کھانا جو ہے آپ کی عمر کو بڑھا سکتا. عمر کو کوئی نہیں بڑھا سکتا لیکن وہ قضا کو جو آگے بڑھاتی ہے وہ صلہ رحمی. اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ ان سے صلہ رحمی کرو بھائیوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ انصاف کرو. رسول اللہ نے صلہ رحمی کے لیے کتنی چیزیں کتنی باتیں
بیان فرمائیں کہ اپنے خونی رشتوں کو، اپنے نسبی رشتوں کو، اپنی بہنوں کو، لیکن اس میں بھی آپ نے کہا کہ انصاف کرو. کہتے ہیں کہ ایک بہن وہی دائی حلیمہ کی جو بیٹی تھی، وہ جب آئی رسول اللہ کے پاس جب بڑے ہو کے، تو آپ اتنے خوش ہوئے اس بہن کو دیکھ کر، اتنے خوش ہوئے کہ اپنے دوش پہ پڑی ابا کو بچھا دیا، ان کے لیے بچھا دیا، اور بچھانے کے بعد بڑا احترام کیا اور جو کچھ دے سکتے تھے اس کو دیا. کہتے ہیں کہ اسی اثنا میں ایک مرتبہ ان کا بھائی آ گیا، بھائی کو احترام کیا، عزت دی، لیکن وہ نہیں کہ جو اس بہن کو دی. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، عرب کا تو دستور ہے مردوں کو زیادہ عزت دینی چاہیے، یعنی ابھی تک وہ اس سے باہر ہی نہیں آئے تھے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے عمل کی بنیاد پر انصاف کرنے کو کہا. انصاف برابر بانٹنے کو نہیں کہتے، انصاف برابر بانٹنے کو نہیں کہتے، بلکہ جس کا جتنا حق ہے وہ حق اس کو دینے کو انصاف کہتے ہیں. عدل اور انصاف الگ الگ چیزیں. انصاف میں تو نصف آدھا ادا کرنا پڑتا ہے، اس کو بھی آدھا اس کو بھی آدھا، لیکن عدل میں جس کا جو حق ہے اس کو وہ دینا. تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ یہ بہن اپنی ماں کی زیادہ خدمت کرتی ہے، جبکہ بھائی کا وظیفہ ہے کہ یہ اپنی ماں کی خدمت کرے، لیکن یہ بغیر وظیفے کے اپنی ماں کی خدمت کرتی ہے، لہٰذا میں اس کے احترام کا قائل زیادہ. تو عزیزان گرامی، مسئلہ یہ نہیں کہ کسی نیک کام کے ذریعے فرق کرنا چاہیے، کسی اچھے کام کے لیے فرق کرنا چاہیے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا دنیا میں بھی سب کو میڈل نہیں بانٹتے، جو فرسٹ آتا ہے اس کو دیتے ہیں، جو اچھے نمبر لاتا ہے اس کو دیتے ہیں. تو یہ بھائیوں کا مسئلہ جو ہے امام رسول اللہ نے، اماموں نے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں بہت سی روایات پیش کی ہیں. خود امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی روایات پیش کی ہیں کہ یہ احترام کرو بھائیوں کا، بہنوں کا، صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ جڑو، ان کی تکلیفوں میں کام آؤ. کچھ نہیں، عید کے معنی ہی یہی ہے کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے اور تم اپنوں سے وعدہ کرو. عید کے معنی وعدہ، وہی عید جو بنا ہے، لفظ عید وعدے سے بنا ہے. یہ وہ دن ہے کہ جس دن حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی تھی. حضرت آدم 1 مہینے تک کھانا چھوڑ دیا تھا انہوں نے، اور ترک اولا کی معافی مانگتے رہے. عید کے دن اللہ نے معاف کیا تھا. اس لیے اس زمانے سے اس زمانے تک عید الفطر جو منائی جاتی ہے وہ اس لیے منائی جاتی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو معاف کیا تھا اور ان کی توبہ کو ترک اولا کے لیے قبول ہوئی تھی. تو ہمارا بھی وعدہ یہ ہے کہ اللہ نے جب ہمیں معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے تو ہم بھی اپنے صلہ رحمی خونی رشتہ داروں کے ساتھ جڑیں. سمجھ رہے نا؟ ہم کیا کرتے ہیں کہ عیدی کے طور پہ بھی عید کے دن ہی دیتے ہیں کہ جب کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا. ہمیں چاہیے کہ عزیز و اقارب کو، بہت روایتوں میں آئے کہ آپ پہلے سے ان کی مدد کریں، پہلے سے ان کی عیدی کے نام پر بھیجیں، ان سے وعدہ کیا ہوا. عزیزان گرامی، یہی چیزیں ہیں جو ہمیں دنیا میں زندہ رکھیں گی، ورنہ مرنے کے بعد جو ہے ایک سے ایک شخصیتیں ہیں کہ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. تو عزیزان گرامی، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے. خداوند منان اس بچے کو توفیق عنایت فرمائے کہ جس طرح سے یہ صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے اور جس طرح سے آپ عزیز و قارب ان کے لیے. تو عزیزان گرامی، مرنے والے کے کچھ حق ہوتے ہیں. سب سے پہلا حق یہی ہے کہ اس کی وصیت پر عمل کیا جائے. دوسرا حق یہ ہے کہ ان کے بچوں کو بے سہارا نہ چھوڑا جائے. تیسرا حق یہ ہے کہ ان کے لیے وہ کام کیے جائیں جو ان کو مسلسل ثواب پہنچاتے رہے. اور ہمارے پاس عزاداری سید الشہداء سے بڑا کوئی وسیلہ نہیں کہ جہاں پر جا کر ہم اپنے آپ کو اس طرح اس مقام پر لاتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے بے حد لیکن آپ کی شہادت کے بعد بی بی نے خود یہ مولا سے کہا تھا کہ اے علی، میرے بچوں کے لیے آپ تنہا نہیں رہنا، آپ ازدواج کرنا، شادی کرنا. اندازہ لگائیے، امام حسین اور امام حسن کو جناب امیر المومنین اللہ کے حبیب کا بیٹا کہہ چکے تھے، لہٰذا ان کا احترام، ان کے معاملات
اب اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، کیونکہ سبط اکبر اور سبط اصغر رسول کہہ چکے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ نسل فاطمہ رسول کی نسل کو صبح قیامت تک نسل فاطمہ سے چلنا ہے، لہٰذا ان کے بھی بڑے احترام کے لیے کہا گیا ہے۔ سادات کا بڑا احترام صلہ رحم کی گفتگو میں کہ رسول سے صلہ رحم کرنا ہے، گویا اگر اس زمانے میں ہم نہیں ہیں تو اس زمانے میں سادات کا احترام کرنا جو ہے۔ کہتے ہیں کہ افغانستان کا یہ واقعہ ہے کہ جب گھروں کو جلا دیا گیا تھا، قتل کر دیا گیا تھا، تو ایک خاتون شام کا عصر کا وقت تھا اور وہ آئی اور آنے کے بعد بستی میں پناہ مانگنے لگی۔ لوگوں نے کہا کہ بیوی تم کون ہو؟ ان کو اس علاقے کے مکھیا کے پاس بھیجا گیا جو سرپنچ ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اکیلی ہوں، میرے گھر والوں کو قتل کر دیا گیا ہے، میرے پاس کوئی پناہ نہیں ہے، میں آپ سے پناہ کی درخواست کرتی ہوں اور میں سادات سے ہوں، میں سید ہوں، سید زادی ہوں، میں باہر نہیں رہ سکتی، مجھے آپ پناہ دے دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ بی بی ہم کس کس کو پناہ دیں گے، یہ تو ایسا معاملہ ہے، آپ ادھر چلی جاؤ، ادھر چلی جاؤ۔ سب نے اپنے دروازوں کو یہ کہہ کر کہ آپ خاتون ہیں، کل کو کوئی مسئلہ ہو اور کچھ ہو، سب نے منع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب سب سارے دروازے بند ہو گئے تو کہتے ہیں کہ ایک غیر مسلم تھا، اس نے جو ہے جب یہ سنا کہ میں رسول زادی ہوں، میں سال رسول میں سے ہوں، تو اس نے کہا کہ یہ سودا گھاٹے گا نہیں ہے، کیونکہ یہ اگر رسول زادی ہے تو صلہ وہی دیں گے، لہٰذا اس نے پناہ دے دی، اپنی گھر کی عورتوں سے کہا کہ اس بچی کو سنبھالو۔ سنبھالنے کے بعد رات میں وہ مکھیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ کھڑے ہیں منہ چہرہ موڑ کے، اس نے سلام کیا، جواب بس ایسے دے دیا گیا لیکن اپنا چہرہ رسول اللہ نے نہیں دکھا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ میری اولاد تیرے پاس پناہ کے لیے آئی تھی اور اس شہر میں سب سے زیادہ سزاوار تم ہو کہ تمہیں یہ پناہ دینی تھی، لیکن تم نے میری اولاد کے ساتھ جو صلہ کیا ہے، تم نے میرے صلہ رحمی کا بھی اس پہ بھی غور نہیں کیا کہ یہ میں نے اپنی اولاد کے احترام کے لیے اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ میرا فائدہ نہیں ہے بلکہ آخرت میں تمہارا فائدہ ہے۔ اگر کوئی اپنے خاندان سے صلہ رحمی کرتا ہے تو اللہ نے اس کے اجر میں عمر کو بڑھا دیا ہے، اور اگر کوئی رسول سے صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کا اجر کیا ہوگا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو اب یہ صبح اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد فوراً جاتا اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میرا مہمان تمہارے یہاں ٹھہر گیا ہے۔ اس نے کہا بھائی کیسا مہمان؟ اس نے سلام بھی نہیں کیا تھا، اس نے سلام نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ دیکھتے ہی کہا کہ میرا مہمان تمہارے پاس۔ اس نے کہا کہ کون سا مہمان؟ کہا کہ ایک خاتون آئی تھی، تو کہا کہ جی ہاں وہ میرے پاس ہے، تو کہا کہ آپ مجھے دے دو۔ تو وہ شخص کہتا ہے لگتا ہے تمہیں بھی رسول اللہ خواب میں آئے، تمہیں بھی رسول اللہ خواب میں آئے۔ کہا کہ تمہیں کیسے پتا؟ کہا کہ اب میں غیر مسلم نہیں رہا، میں تو رات کو ہی کلمہ پڑھ چکا ہوں۔ اللہ کا حبیب آیا اور اس نے آنے کے بعد مجھ سے کہا کہ اگر تو ایمان لے آئے تو تیرے لیے جنت کا کوئی شخص نہیں جو تجھے جنت میں جانے سے روک سکے۔ تو نے میرے ساتھ صلہ رحمی کی، میرے خون پر 1400 سال بعد میرے خون پر اعتبار کر کے تو نے اس کو پناہ دی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے ایمان کی دولت مل گئی، جس کی وجہ سے مجھے جنت مل گئی، کیا تو سمجھتا ہے کہ وہ مہمان میں تجھے دے دوں گا؟ تو عزیزان گرامی ان سب چیزوں کے معنی ہیں اگر خلوص نیت سے ہمیں کسی کے ساتھ دل دکھائی نہیں کرنی ہے، کیونکہ ہم شیعان آل محمد یا آل محمد سے محبت کرنے والا ہر فرد کوئی بھی ہو وہ دو خال سے خالی نہیں، یا تو اولاد سیدہ ہے یا دعائے سیدہ ہے۔ اگر سید ہے تو اولاد سیدہ ہے اور غیر سادات ہے تو دعائے حضرت سیدہ ہے۔ آپ نے دعا فرمائی تھی عزیزان گرامی ہمیں سادات پر، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے ایک سندھ کا واقعہ بھی سنا، میں گیا تھا، وہ کہنے لگے کہ ایک شخص تھا جس کا یہ یقین تھا کہ آل رسول جو ہیں اس کو بچائیں گے۔ اس کا ایک وعدہ تھا کہ مولا جب میں مر جاؤں تو آپ میری قبر پہ آپ آنا۔ اس کے لیے وہ کیا کرتا تھا، ہر سال خوب کماتا تھا اور عاشور والے دن اپنے گھر کو لوٹنے کے لیے کھول دیتا۔
وہ کہتا تھا کہ آج کے دن آل رسول لوٹے تھے، میں کیا کروں گا مال کا؟ آج کے دن آل رسول لوٹے گئے تھے، اپنے گھر کو وہ کھول دیتا تھا. اور اب یہ جو چہلم پہ آپ مشی کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی میں نے روایت تقریباً 240 سال پہلے کی ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کتاب. 240 سال قبل جو عرب ہوتے تھے، بدو یعنی جو بیچارے دیہاتوں میں رہتے تھے، اب تو آپ کے پاس نقشہ ہوتا ہے، اب تو روڈ میپ ہوتا ہے. کہتے ہیں 240 سال پہلے عرب کہیں اور چلے جاتے تھے اور امام حسین کا روزہ ڈھونڈتے ہوئے پہنچتے تھے، پیدل ایسے راستوں سے پوچھ کے جاتے تھے، بھائی کربلا کہاں ہے، کربلا کہاں ہے. اس زمانے میں کوئی سائن بورڈ کا ایسا نہیں تھا. اور پھر وہ آ کر امام حسین سے کہتے تھے کہ مولا بڑی تکلیف سے پہنچا ہوں، میں نے بڑی مشکل سے آپ کو ڈھونڈا ہے، اس بات پر کہ روزے محشر بڑی بھیڑ ہوگی، آپ مجھے ڈھونڈ لینا. یہ جو مشی ہوتی ہے اس کی اصل یہ ہے، عرب کا یہ دستور تھا. وہ انجان علاقوں سے پہنچتے تھے، دیہاتوں سے پہنچتے تھے اور امام حسین سے کہتے تھے، کیونکہ وہ اتنا ہی سمجھتے کہ سنا ہے وہاں بڑی بھیڑ ہوگی، بڑا بڑا مجمع ہوگا، میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا، آج میں نے آپ کو ڈھونڈا، کل آپ مجھے ڈھونڈا. یہ مشی کا اصل وہی. بڑے بڑے میں نے علماء کو دیکھا جو نجف سے کربلا، وہ تو ہر جمعرات کو پیدل جایا کرتے تھے، بہت سے علماء. تو یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کسی کا ذرہ برابر احسان نہیں رکھتے. آپ اندازہ لگائیے، ذرہ برابر کسی کا احسان یہ نہیں رکھتے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا، تہران کا ایک مولانا اشرا پڑھنے گئے، تو بڑے اچھے لوگ تھے، مجلس سے سننے والے، لیکن دو نوجوان جو تھے وہ پیچھے پیچھے بیٹھتے تھے اور ہنستے تھے، پوری مجلس میں مذاق کرتے تھے اور ہنستے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اب آئندہ میں نہیں آؤں گا، یہ بڑا ڈسٹرب کر رہے ہیں اور یہ ہنس رہے ہیں پوری مجلس میں. ہوا یہ کہ 9 محرم کو پھر ساری رات ماتم ہونا تھا، تو وہ دونوں دوست کہتے ہیں کہ اب یہ تو ساری رات ماتم کریں گے، چلو اپن چل کے سوتے ہیں. جب وہ جانے لگے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران میں جو چائے پینے کا دستور ہے، جو شکر پیتے ہیں وہ کیوبس میں پیتے ہیں، کیوبس ہوتے نا. تو ایک لڑکے کے پیر اس پہ لگا اور وہ برتن گر گیا اور کیوبس گر گئے. دوسرے نے کہا نہیں، یہ امام حسین کا تبرک ہے، اس کو ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں. اس نے اٹھا کے اس کو رکھ دیا. کہہ رہے ہم دونوں چلے گئے. جانے کے بعد وہ بھی سو گیا، میں بھی سو گیا. ہم بڑے پریشان ہوئے. اگلے سال پھر ان مولانا کو بلایا گیا. انہوں نے کہا اب میں اس سال نہیں آؤں گا آپ کے یہاں. انہوں نے کہا آخر ہم سے کیا غلطی ہو گئی؟ کہا آپ سے غلطی نہیں ہو گئی، وہ نوجوان، میں نے سوچا، مثالیں بھی دی، بات بھی کی، سمجھایا بھی، لیکن انہوں نے بڑا امام حسین کی عزاداری میں اچھا کام نہیں کیا، مذاق کیا پورے عشرے میں. لہٰذا کہہ رہے نہیں، آپ ہمیں بتاتے، ہم معافی مانگتے ہیں. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں جب دوبارہ گیا تو وہ بچے جو پیچھے بیٹھتے تھے وہ ممبر کے نیچے بیٹھے اور شروع سے آخر تک روتے رہے. میں نے پورا عشرہ پڑھا تو میں یہ سمجھا کہ انہوں نے مذاق کرنے کا دوسرا طریقہ نکالا ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے، ہم نے ان سے پوچھا آخر کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا مولانا ہم سے بڑی بھول ہو گئی، ہم نے پورے عشرے میں پورے 9 دن تک مذاق کیا، اور اس کے بعد جب ہم شب عاشور جانے لگے تو ہم نے دونوں چلے گئے. دونوں نے خواب میں کیا دیکھا کہ ایک مجلس ہو رہی ہے اور اس مجلس کے صدر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. دروازے پر علی اکبر کھڑے ہیں، جناب قاسم کھڑے ہیں، اور محمد کھڑے ہیں. جب مجلس ختم ہو گئی تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے علی اکبر سے کہا کہ اپنے چچا عباس کے ساتھ مل کر ان کے نام لکھ لو، میرے چاہنے والوں کے نام لکھ لو. فہرست تیار ہوئی تو جناب ابوالفضل عباس نے کہا علی اکبر ان دونوں کا نام نہ لکھنا اس میں. فہرست میں وہ دونوں نام نہیں لکھے گئے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو فہرست دی گئی. امام نے فرمایا کہ علی اکبر اس میں 2 نام کم ہیں، ان کے نام کیوں نہیں لکھے تم نے؟ تو کہا کہ مولا یہ آپ نے کہا تھا میرے عزاداروں کے نام لکھ لو، یہ آپ کے عزادار نہیں ہے، یہ آپ کے عزادار نہیں ہے. تو کہا کہ نہیں بیٹا علی اکبر، یہ میرے عزادار ہیں، انہوں نے میرے تبرک کا احترام کیا. انہوں نے امام حسین اس سے زیادہ نہیں چاہتے کسی سے. عزیزان گرامی، ان کے کھانے کو، ان کے نام پر کسی چیز کو آپ احترام دے دیں تو سمجھ لینا وہ ہمیں روز محشر اس کا کیا فائدہ پہنچائیں گے. آپ کہتے ہیں کہ بس اس دن کا دن ہے کہ ہم بڑے پریشان ہیں اور سال بھر سے انتظار کر رہے ہیں کہ کب آقا ابا عبداللہ عزیزان گرامی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند فرماتے ہیں کہ میرا بابا وہ ہے
میرا بابا وہ مظلوم ہے کہ جس کا حق ہے کہ اس پر رویا جائے، اس پر گریہ کیا جائے، اس پر خون کے آنسو بہائے جائیں. اور زمانے کا امام بھی یہی کہتا ہے، میرے جد امجد میرے سلام ہو آپ پر، میرا سلام ہو اس امام اور مظلوم پر کہ جس کا لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا. عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ اندازہ لگائیے. امام حسین علیہ السلام جب گودال میں چلے گئے، جب نشیب میں آپ کو گھوڑا لے گیا اور ندائے غیبی آئی، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. امام حسین نے کہا، میرے معبود میں تو تیرے اشتیاق میں ہوں، میں تو جنگ نہیں کرنا چاہتا، میں تیرے اشتیاق میں ہوں، تیرا حکم ہے تو لے. اس کے بعد آپ نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لیا. لشکر جو امام کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، ایک مرتبہ امام کو دیکھنے کے لیے اس نشیب میں آیا. اس نشیب کے چاروں طرف بلندی پر دشمن کھڑے ہیں. تاریخ لکھتی ہے کہ 4000 تیر انداز جو ابھی ابھی کربلا میں وارد کیے گئے ہیں، جو کھانا بھی کھائے ہوئے ہیں، جو پانی بھی پیے ہوئے ہیں، انہوں نے جنگ میں ذرہ برابر شرکت نہیں کی ہے. یہ وہ تیر انداز، 4000 تیر اندازوں کو بلایا گیا اور ایک حکم دیا جاتا تھا عرب میں، حکم ہلال اس کو کہا جاتا تھا، کہ جب تیر انداز ہلال بنا لیتے تھے تو پھر نشانے والا بچتا نہیں تھا، نشانے والا بچتا نہیں تھا. 4000 رمات یعنی تیر اندازوں میں سے کہتے ہیں آدھے تیر انداز گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، آدھے تیر انداز کھڑے ہو گئے، اور اتنی طرح سے کھڑے ہوئے کہ جیسے ہلال بنتا ہے. جب تیر چلائے جائیں تو کوئی سمت نہیں ہے کہ نشانہ چوک جائے. عزیزو، 4000 تیروں کو ایک ساتھ امام حسین علیہ السلام کو نشانہ بنایا گیا، اور تاریخ نے لکھا ہے کہ 3600 تیروں نے امام حسین علیہ السلام کو اپنا نشانہ بنا لیا. عزیزان گرامی، آپ اندازہ لگائیے کہ زہرا کا لال، ارے تیر اتنے ہیں جیسے سیاہی کے بدن پر کاٹے. امام حسین علیہ السلام ارے پشتے فرس پر ڈگمگا رہے ہیں. کوئی کہتا ہے حسین جاں بحق ہو گئے، کوئی کہتا ہے حسین مارے گئے. ایک مرتبہ یہ خولی کہتا ہے کہ ابھی میں دیکھتا ہوں کہ حسین ہے یا نہیں. ایک مرتبہ اس ملعون نے قریب جا کر نیزے سے حسین کے پہلو میں ایک ایسا وار کیا، دل بند زہرا ارے زین سے زمین پر آیا، لیکن اتنے تیر تھے کہ زمین تک نہ پہنچ سکا. ایک مرتبہ آواز دی، یا غیاث المستغیثین، کیا حسین بچنے کے لیے مدد مانگ رہے ہیں؟ نہیں، امام فرماتے ہیں ارے میرے بابا ارے سجدہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے خدا سے کہتے ہیں یا غیاث المستغیثین، اور ایک ایسا زور لگایا جسم کے تیر اس طرف سے اس طرف نکلے. امام کی پیشانی زمین پر آئی. یہ ملعون شمر اپنے خنجر کو کند کرتا ہوا آگے بڑھا. طلعے زینبیہ پر پھوپھی زینب دیکھتی رہی. ایک مرتبہ یہ ملعون ارے حالت سجدہ میں میرے بھائی کو پسے گردن ذبح کرتا ہے. زینب نے آواز دی، اے عمر ساتھ تو دیکھ رہا ہے میرا ماجا ذبح کیا جا رہا ہے. حسین نے اشارہ کیا، اے زینب میری مشکل کو آسان کر. زینب واپس خیمے میں پلٹی. ایک مرتبہ سر و تن میں جدائی ہو گئی. ارے آسمان پر سیاہ دیا چلی، زمین کو زلزلہ آیا، نہر فرات کا پانی نیزوں اچھلا. منادی نے ندا دی، الا قد قتل الحسین بکربلا والا ذبح الحسین بکربلا. ایک مرتبہ زمین لرزی، سید سجاد بستر سے نیچے آئے، آواز دی، یا بوبی اماں، اے بوبی اماں مجھے نیزہ دے دو. نیزہ دیا گیا. اے فضا خیمے کا پردہ اٹھا دو. اب جو خیمے کا پردہ اٹھا، کیا دیکھا؟ نو کے نیزہ پر سید
دے سجاد کے مظلوم باپ کا سر، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، انا للہ وانا الیہ راجعون، رضم بقضائی تسلیما لعمر۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ بار اللہ اس مجلس رضا، اس عشق حسین اور عشق حسین کا ثواب مرحوم و مغفور مرحوم کو عنایت فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تو جیسا بنانا چاہتا ہے ایسا بننے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، بالخصوص مرحوم کے بچوں کو صبر عنایت فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مرحوم کو جوار کرم میں جگہ عنایت فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے نیک اہداف کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد، ایک مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم و مغفور جناب سید احسان علی رضوی ابن سید تاب حسین رضوی صاحب کو ایصال فرما۔ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، السلام علیکہ یا محمد ابن عبداللہ خاتم النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ مولانا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، السلام علیکہ مولاتی فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ مولانا حسن ابن علی حسین ابن علی علی ابن حسین محمد ابن علی جعفر ابن محمد موسیٰ ابن جعفر علی ابن موسیٰ محمد ابن علی علی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف الحجة القائم المنتظر المہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ